اور جو اس زمانے کا سب سے پہلا کنگ تھا اس کو تبا اول کہتے تھے. تبا اول بہت بڑا بادشاہ تھا، مسلمان تو تھا نہیں، ایمان تو لایا نہیں تھا، مگر تبا اول کا پلان یہ تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر بنایا. اچھا، اس لشکر میں اس نے پلان یہ کیا کہ اس کے پاس 1,13,000 پیدل چلنے والے تھے اور 1,30,000 کے قریب گھوڑا چلانے والے، گھڑ سوار، ہارس رائڈر. ٹرائی ٹو امیجن کتنا بڑا اس کا جلوس تھا، کتنا بڑا لشکر تھا. وہ اپنے پورے لشکر کو لے کر اس نے پوری دنیا کو ٹریول کرنے کا پلان کیا. اچھا، وہ جس شہر میں جاتا سارے شہر کے لوگ باہر آ جاتے، ڈر بھی جاتے، روب میں بھی آ جاتے کہ اتنا بڑا جلوس لے کر ہی آیا ہے. اس کا استقبال بھی کرتے اور ہر شہر سے وہ 10 اسکالرز، ان کے 10 علماء اپنے ساتھ لے جاتا. اتنا لانگ ٹرپ ہو گیا کہ اس کے پاس 4,000 علماء ہو گئے. اب انڈرسٹینڈ کریں کہ کتنے شہروں میں وہ گیا ہوگا. 4,000 علماء جمع ہو گئے. اب وہ ٹریول کرتے 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 مکہ پاک پہنچا. اچھا، مکے جب وہ انٹر ہوا تو مکے کے لوگوں نے کوئی اس کو رسپیکٹ نہیں دی، کوئی اس کا استقبال نہیں کیا اور کوئی جناب اس کا کوئی روب بھی نہیں پڑا. تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ شہر کیسا شہر ہے. نو بڈی کوئی استقبال بھی نہیں ہوا، کوئی ہمارا روب بھی نہیں ہے، کوئی دبدبا بھی نہیں ہے، ٹیک کیئر بھی نہیں کیا انہوں نے ہمیں. تو اس کے وزیروں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ مکے والے جو ہے نا، ان کے پاس ایک بہت کمال کی عمارت ہے جس کو یہ کعبہ کہتے ہیں، اور یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں. کعبے میں انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک کی آمد سے پہلے کعبے میں تو بت تھے، تو یہ کعبے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، باقی کسی کو گھاس واس نہیں ڈالتے. تو بڑا کرو فر والا کنگ تھا، اتنا بڑا لشکر تھا. اس نے کہتا اچھا ایسی بات ہے تو میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں، کعبہ ہی ڈیمولش ہو جائے گا تو یہ کس کا طواف کریں گے، پھر یہ سب میرے پاس آ جائیں گے. تو اس نے ابھی پلاننگ کی، صرف سوچا، رات اس کے سر میں سیویئر پین شروع ہو گیا، خطرناک قسم کا درد سر. اس کی آنکھوں سے، اس کے کان سے اور اس کے ناک سے پانی نکلنے لگا، اور وہ اتنا بدبودار پانی تھا کہ کوئی قریب بھی نہ بیٹھ سکے. اتنا پریشان. اچھا، لشکر میں ڈاکٹر بھی تھے، ڈاکٹر بلائے گئے، طبیب آئے، بڑے بڑے علاج کیے، کوئی فرق نہ پڑے. 2-3 دن نکل گئے، تکلیف ختم ہی نہ ہو. تو ایک جو ڈاکٹر تھا، جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا، اس نے کہا دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا، مجھے آپ کی بیماری کا نہیں لگ رہا، یہ کوئی آسمانی معاملہ ہے، آپ کسی عالم سے پوچھیے. تو انہوں نے اپنے لشکر میں جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو بلایا کہ آپ چیک کریں معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی غلط خیال تو نہیں کیا اس شہر کے بارے میں، یہاں کے رہنے والوں کے بارے میں. اس نے کہا ہاں، میں نے تو پلان کیا تھا کہ کعبہ گرا دوں گا، یہاں کے مردوں کو قتل کر دوں گا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لوں گا. تو ان عالم دین نے کہا کہ نہیں، تم نے غلط کیا، تمہیں نہیں پتا کہ یہ کعبہ کیا ہے. اس کا مالک وہ خالق ہے، وہ مالک ہے کہ اگر اس کے بارے میں، کعبے کے بارے میں نیگیٹو سوچو گے تو برباد ہو جاؤ گے. فوراً توبہ کر لو ورنہ تم خود ہی برباد ہو جاؤ گے. کہا اچھا ایسی بات ہے. تبا نے توبہ کر لی. جیسے ہی توبہ کی تو اس کا سارا درد ختم ہو گیا، وہ فریش ہو گیا، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو اب اس نے دین ابراہیمی اختیار کر لیا، اللہ پر ایمان لایا. اور اس زمانے میں حضرت ابراہیم کا دین چل رہا تھا، ابھی نبی پاک تو آئے نہیں تھے. اس نے دین ابراہیمی ایکسیپٹ کیا اور اس نے اللہ پر ایمان لے آیا. اچھا، اب وہاں سے پھر لشکر آگے چلا اور چلتے 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 ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں کھجور کے درخت تھے، بڑی خوشگوار وادی تھی، اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اچھا، اس لشکر میں جو علماء تھے انہوں نے اپنی کتابیں نکالی، ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں. وہ پڑھتے گئے اور کہنے لگے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ہماری کتابیں بتاتی ہیں جہاں اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے. یعنی اس کا مطلب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج کے مدینے میں پہنچ گئے تھے، جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں نا، یہ وہاں پہنچ گئے تھے. تو 400 علماء نے کہا کہ بھائی ہم تو یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، پتہ نہیں کب نبی پاک آ جائیں، اب ہم نے یہیں ٹھہرنا ہے. اگر تبا رہنے دے گا تو ٹھیک ہے، بے شک ہماری بوٹی بوٹی کر دے، ہم نے یہ شہر چھوڑ کے نہیں جانا. اطلاع تبا کو بھی مل گئی. تبا نے بلایا علماء کو کہ کیا مسئلہ ہے. تو کہا دیکھیں حضرت، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ہمارا حساب کتاب بتاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی اسی بستی میں آئیں گے، ہم اس بستی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم ان کے خادم بن کر رہیں گے، ان کے امتی بنیں گے، ان پر ایمان لائیں گے. اچھا، تبا بھی 2-4 دن پہلے ہی یا کچھ دنوں پہلے ہی مکے کی تعظیم سمجھ چکا تھا، اللہ پر ایمان لا چکا تھا. تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو میں بھی رک جاتا ہوں. اس نے کیا کیا، 400 علماء کے لیے 400 گھر بنائے، ان 400 علماء کی شادیاں کروائیں، ان کو خوب مال و دولت بھی دیا. 1 سال تبا خود بھی وہیں رہا. 1 سال کے بعد دیکھا کہ نبی پاک تو نہیں آئے.
تو ابو طبا نے ایک کمال کا خط لکھا. سنیے گا پیارے اسلامی بھائیوں, یہ دنیا کا انوکھا خط ہے کہ اس کے لیے لکھا جا رہا ہے جو بھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. اور کس عشق والی زبان میں طبا بادشاہ نے وہ خط لکھا. اس نے لکھا کہ اس اللہ کے نام سے شروع جو عالمین کا رب ہے. میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں طبا اول حمیری سلام پیش کرتا ہوں, اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو میں آپ کی خدمت کروں گا, آپ پر ایمان لاؤں گا, آپ کی سنت پر عمل کروں گا, جو آپ کتاب لے کر آئیں گے میں اس پر بھی عمل کروں گا. اور حضور اگر میں پھر بھی آپ کا زمانہ نہ پا سکوں تو مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے, اور قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا, مجھے بھول نہ جائیے گا. بڑا کمال کا عشق والا اس نے خط لکھا. اس خط کو اس نے سیل کیا گولڈن اسٹیمپ لگا کے. اچھا, ایک اور مکان بنایا اس نے, اور جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے ان کو وہ لیٹر بھی دیا, اور کہا جب آپ نبی پاک سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے نا تو میرا خط انہیں دیجیے گا, یہ مکان بھی انہیں گفٹ کر دیجیے گا, اور اگر نہ ہو تو آپ اپنے بچے کو کہیے گا, آپ کا انتقال ہونے لگے تو اس کو یہ لیٹر دیجیے گا, اس کو کہیے گا وہ اپنی اولاد کو دے, تاکہ کسی طرح یہ خط جناب آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جائے. یہ کیسا عشق ہے. اب ذرا سنیے گا. طبا اول حمیری کا بعد میں وہ مدینے سے آگے گیا اور جا کے اس کا انتقال ہو گیا. آفٹر 1000 years, 1000 سال بعد 12 ربیع الاول والے دن مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے, آقا کی تشریف آوری ہوتی ہے. نبی پاک 53 سال مکے میں گزارتے ہیں, اور اس دوران حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول ہیں, ان کو پیارے آقا مدینے بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے اسلام کی دعوت دو. مدینے میں تو فوراً اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. علماء کہتے ہیں جو اتنی تیزی سے اسلام مدینے میں پھیلا نا, اس کی بڑی وجہ یہ تھی جو یہ انصار صحابہ تھے نا. مدینے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ انصار. مکے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین. تو جو انصار تھے نا یہ سارے انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے. They were waiting from last 1000 years for رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو 1000 سال سے انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر پہنچے, دیگر مبلغین پہنچے, اللہ کے رسول کی باتیں بتائیں, اسلام کی باتیں بتائیں, دھڑا دھڑ لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے. اچھا, اب قبیلے کے لوگ بیٹھے کہ آخری نبی تو آ گئے ہیں مکے میں, ہمارے پاس ایک لیٹر ہے, اب وہ پہنچانا ہے انہیں. انہوں نے مشورہ کر کے, ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت ابو لیلہ انصاری رحمت رضی اللہ تعالیٰ, ان کو کہا کہ آپ جائیے, جا کے مکے میں نبی پاک کو یہ خط دے کر آئیے. ان صحابی نے ٹریول کیا. جب وہ ٹریول کر کے جانے لگے تو ان کو کسی نے بتایا کہ نبی پاک مکے سے پہلے ایک وادی میں بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ فرما ہے. اچھا, انہوں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا, نبی پاک نے انہیں نہیں دیکھا. سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں نا کہ کسی طریقے سے دیکھ لیتے. اچھا, یہ گئے اس دربار میں, جیسے ہی داخل ہوئے کمرے میں, نبی پاک صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ کمرے میں داخل ہوئے, پیارے آقا فرماتے انتا ابو لیلہ, تم ابو لیلہ ہو. وہ شاکڈ ہو گئے کہ میرا نام کیسے ان کو پتا چل گیا. کہ جی یا رسول اللہ, میرا نام ہی ابو لیلہ ہے. فرمایا تمہارے پاس میری ایک امانت ہوگی, مجھے وہ خط دے دو. ایک بار اور حیران ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بتایا نہیں, پہلے ان کو پتا ہے. نبی پاک نے وہ خط لیا, سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ خط دیا اور کہا ابو بکر پڑھو. اب بھرے دربار میں وہ عشق والا خط پڑھا گیا. طبا اول حمیری کا وہ عشق کی جو لیٹر تھا وہ پڑھ کر سنایا گیا کہ حضور میں آپ کا امتی, میں آپ کا غلام, مجھے قیامت کے دن بھولیے گا نہیں. اگر آپ کا زمانہ پایا تو آپ کی خدمت کروں گا, زمانہ نہ پا سکا تو پھر بھی میں آپ کا غلام ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک نے بھی خط سنا نا تو پتہ کیا فرمایا؟ مرحباً اخ الصالح, مرحباً اخ الصالح, میرے نیک بھائی کو مرحبا ہو, نیک بھائی کو مرحبا ہو. امیر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بادشاہ کو نیک بھائی کہہ کر پکارا. اچھا, اب ابو لیلہ انصاری تو حیران پریشان, نبی پاک پر کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے کہ ان کو مجھ سے پہلے پتا ہے کہ یہ میرے دل میں کیا ہے اور میں کیا لے کر آیا ہوں. واپس گئے, اپنے شہر والوں کو بتایا کہ بھائی میں تو ان سے مل کر آیا ہوں جو تو غیب کی خبریں دیتے ہیں. اچھا, بہرحال اب نبی پاک نے مکے سے مدینے سفر اختیار کیا. اچھا, مدینے والوں کو انتظار تو بڑا تھا کہ پیارے آقا مدینے آئیں گے. اچھا, نارملی 7 days کا ٹریول ہوتا تھا. اگر مکے سے کوئی اونٹوں پر یا گھوڑوں پر نکلتا تھا نا, اٹس ٹیک آلموسٹ 7 days ٹو ٹریول. اب آج کل تو ہم 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, بڑے اچھے روڈ بن گئے ہیں. اب نبی پاک جب روانہ ہوئے تو وہ نیوز مل گئی مدینے والوں کو, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ہجرت کا سفر اب نارمل سفر تھا, نارمل سفر نہیں تھا. بڑے پرابلمز تھے, بڑے ہرڈلز تھے. 3 دن 3 راتیں تو نبی پاک کو غار ثور میں رہنا پڑا. راستے میں مکے کے لوگ انٹرسیپٹ کرنے پہنچے ہوئے تھے. تو اب مدینے والے سمجھ رہے تھے کہ 7ویں دن نبی پاک آ جائیں گے. وہ ڈیلی مدینے کے گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے کہ نبی پاک آ جائیں گے. صبح جاتے, ویٹ کرتے, دوپہر ہوتی تو واپس آ جاتے. اگلے دن پھر صبح جا کے کھڑے ہو جاتے. روز استقبال کی تیاریاں ہیں.
اچھا آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس دن مدینے میں داخل ہوئے؟ کافی دن لگے، مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن مدینہ منورہ میں صحابہ کے جھرمٹ میں داخل ہوئے نا، وہ دن 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ ہاں، وہ دن بھی برتھ ڈے آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیں کہ ربیع الاول کا 12 ربیع الاول کا جو جلوس ہے، کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا جو مدینے میں داخل ہوئے تو صحابہ بھی ہیں اور خود پیارے آقا بھی ہیں، بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں حضور بغیر پرچم کے کیسے داخل ہوں گے؟ آپ جا رہے ہیں تو شان و شوکت کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ اپنا امامہ اتارا، تلوار پہ لگایا، اسے پرچم بنایا، اور جب مدینے میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے صدائیں ہیں مرحبا یا رسول اللہ۔ بچیاں تیار ہو کر آئی ہیں، بچے تیار ہو کر آئے ہیں۔ عرب کے لوگوں کا دستور تھا جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا تھا وہ اپنا مخصوص لباس پہنتے تھے، اپنی تلواریں لگاتے تھے، بلکہ اب بھی اگر آپ دیکھیں ان کے تہواروں میں ان کے لباس الگ ہوتے ہیں، وہ سب اپنے اس لیول کے لباس پہن کر کھڑے تھے، کیونکہ آج ان کے لیے عید کا دن تھا۔ اور سبحان اللہ، اس وقت بنو نجار کی بچیوں نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو استقبال کیا، جس نغمے کو گنگنا کر، جس نعت کو پڑھ کر انہوں نے استقبال کیا، آج بھی مکے مدینے چلے جائیں، کیسٹ کی دکانوں پر جائیں، بلکہ دنیا کے کسی کونے میں جائیں، یہ نعت عربی ہوں، عجمی ہوں، افریقن ہوں یا امریکن ہوں، سرکار کی یہ نعت دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ اور وہ ان بچیوں نے یہ نعت پڑھی تھی جو آج سیرت کی کتابوں میں بھی لکھی ہیں۔ اور انہوں نے استقبال کیسے کیا تھا، وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ دا۔ کیا کہتی ہیں ہم پر؟ چاند طلوع ہو گیا ہے، طلع البدر علینا، 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ کہاں پر؟ سنیت الوداع کی گھاٹی میں، جس جگہ یہ استقبال ہوا نا اس علاقے کو سنیت الوداع کہتے ہیں۔ اور وجب الشکر علینا، ہم پر واجب ہو گیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ما دعا للہ دعا، جب تک لوگ اللہ کے لیے دعوت دیتے رہیں گے، یعنی قیامت تک ہم پر اب یہ شکر اللہ کا واجب ہو گیا کہ نبی پاک ہمارے مدینے آ گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے مدینے کے رنگ کیسے بدلا، مدینے کی تقدیر کیسے بدلی؟ مدینہ پہلے یثرب کہلاتا تھا، وہاں کی آب و ہوا میں بیماریاں تھیں، جو جاتا بیمار ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم کے قدم تو کیا لگے، مدینے کے غبار میں بھی شفا ہو گیا ہے۔ اب تو بیمار کو کہتے ہیں ٹھیک ہونا ہے تو مدینے ہو آؤ، ہیں جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ کیا قدم لگے میرے آقا کے، بھاگ ہی جاگ گئے مدینے والوں کے۔ اچھا، اب پیارے آقا جب مدینہ شریف میں انٹر ہوئے نا، ایوری بڈی وانٹ ٹو ویلکم اینڈ ایوری بڈی وانٹ ٹو ہوسٹ ہم۔ ہر بندہ چاہ رہا تھا کہ نبی پاک ہمارے گھر آ جائیں، کیونکہ اشتیاق بہت تھا، تڑپ بہت تھی۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ میری جو اونٹنی ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے بندھی ہوئی ہے، یہ جدھر جا کے رکے گی ادھر جا کر ہی میں نے رہنا ہے۔ اچھا اب ذرا تصور کیجئے، امیجن کیجئے کہ وہ اونٹنی مدینے کی گلیوں میں گھوم رہی ہوگی اور ہر صحابی یہ امیجن کر رہا ہو کاش میرے دروازے پر رک جائے، کاش میرے دروازے پر رک جائے۔ مگر بھاگ کس کے جاگے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ اونٹنی جو ہے ان کے دروازے پر جا کے رکی۔ اچھا اب ایک اور امیزنگ بات شاید بہت ساروں کو پہلی بار پتا چلے گی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے، ہم سب کہتے ہیں میزبان رسول، ٹھیک ہے نا؟ لیکن شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم دین کی اولاد سے ہیں کہ جن کو طبہ اول نے لیٹر دیا تھا، جو سب سے بڑے عالم تھے نا، یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری اسی گھر میں رہتے تھے جو گھر طبہ نے نبی پاک کے لیے گفٹ کے طور پر بنایا تھا۔ گویا مطلب یہ بنا کہ یہ گھر نبی پاک کا ہی تھا، حضرت ابو ایوب انصاری اس کو ٹیک کیئر کر رہے تھے۔ آقا کسی کے مہمان نہ بنے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میزبان نبی پاک تھے، مہمان ابو ایوب انصاری تھے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک جن کے صدقے یہ کائنات بنی ہے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت بڑا کمال کا شعر لکھتے ہیں، آپ فرماتے حضور یہ کائنات جب آپ کے لیے بنی ہے، آپ کی وجہ سے بنی ہے، تو پھر سارا زمانہ تو اس میں مہمان ہوا نا، اصل میزبان تو آپ ہیں۔ آپ کہتے ہیں آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان،
صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا۔ اب یہ عشق والی داستان سیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی کہ دنیا میں آئے نہیں ہیں مگر چاہنے والے موجود ہیں، دیوانے موجود ہیں، سرکار پر سب کچھ نچھاور کرنے والے موجود ہیں۔ جبھی تو شاعر کہتے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم